افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے بڑی خبر جس کا سب کو انتظار تھا وہ سامنے آ گئی ہے، اور دوسری جانب نہ صرف پاکستان بلکہ ایک اور اہم ملک نے بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور عمل درآمد بھی شروع کر لیا ہے۔ افغان مہاجرین سے حوالے سے کیا کچھ خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں صدیق اورنگ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خاتون کیسر نولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین ایک بار پھر گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا کہ افغان مہاجرین کے انخلاء آپ کو پتہ ہے کہ بارہا ڈیڈ لائنز دی گئی، پھر حتمی جو تاریخ پاکستان کی جانب سے دی گئی، اس کے بعد سے جو کارروائیاں آپ کے سامنے آئی، پھر اس کے بعد سے جب افغانستان کے ساتھ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو اس کے بعد سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کو لے کر کے جو ایک سلسلہ تھا وہ کچھ رک سا گیا، یہ سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، کارروائیاں ہو رہی تھی، اور اب کارروائیوں کے حوالے سے کیا کچھ اور کیا کچھ ہوا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور کون سا اہم ملک ہے وہ بھی آخر میں بات کریں گے۔ کیسر خان تنولی کی جانب پڑھتے ہیں۔ کیسر تنولی، کیا کچھ خبر ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے؟ لوگ سننا چاہ رہے تھے پہلے کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے، سب سے پہلے ہم نے FIA کے حوالے سے بات کیا تھا، وہ بھی خبر ہم نے اپنے ناظرین کو دی تھی، لیکن افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے کیا کچھ خبر ہے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں جی، افغان ریفیوجیز اور افغان غیر قانونی جو مقیم تھے پاکستان کے اندر، ان کے انخلاء کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ہم نے یہاں سے بیٹھ کے تجزیہ گاہ سے بیٹھ کے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو اپڈیٹ کیا، اور میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو معلومات ہم دیں گے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، افغان غیر قانونی مقیم پاکستان کے اندر جو ہیں ان کے حوالے سے، وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ بالکل ایسی ہے، یہ 100% آپ کو اوتھینٹک نیوز دیں گے کہ افغان ریفیوجیز کا جو سلسلہ ہم نے کہا تھا جیسے شروع ہوا، جیسے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی، وہ وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھی، بالکل سلسلہ ویسی ہے۔ اور اب بھی ہم ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک ایسی میٹنگ دیکھی، اٹینڈ کی، جس کے اندر بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے کہ اب کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، کتنے % افغان جو ہیں جو غیر قانونی مقیم تھے وہ ان کو نکال دیا گیا، وہ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈرز ہیں وہ بھی بند ہیں، تجارت رکی ہوئی ہے۔ افغان جو تجارتی سرگرمیاں کرتے تھے پاکستان کے ساتھ، جو تجارت ان کی اربوں ڈالرز کی ہوتی تھی، وہ بھی اس وقت جو ہے سخت معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت بڑے معاملات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی وہ رک گئی ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے پاکستان سے گئے، جو پاکستان کے اندر اپنا بزنس کرتے تھے، افغانی جو ہیں، وہ پھر وہاں سے انہوں نے جا کے جو جلدی گئے۔ دیکھیں جی، جب آپ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمت میں چلاتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو راستے نہ ملیں، آپ کو راستے ملتے ہیں۔ یہاں سے جو کاروباری تھے پاکستان کے اندر، جو بزنس پاکستان کے اندر کرتے تھے بڑے عرصے سے، وہ افغانستان گئے کیونکہ وہ یہاں پر لیگل نہیں تھے۔ انہوں نے جا کر وہاں پر پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کیا، پاکستانی ویزا حاصل کیا اور واپس پاکستان آئے۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں۔ دوسری طرف جو غیر قانونی مقیم مختلف پاکستان کے علاقے، مختلف صوبوں، مختلف شہروں کے اندر موجود تھے، ان کے حوالے سے حکومت پاکستان نے جو بڑی واضح پالیسی اپنائی کہ اگر ان کو کوئی بھی شخص جو غیر قانونی پاکستان کے اندر مقیم ہوگا، افغانی جن کے POC جو کارڈ تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف اگر آپ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، ویزے کے اوپر پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بزنس ویزا ہے پاکستان کا، حکومت پاکستان نے آپ کو جاری کیا ہوا ہے، تو آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ باقی کسی بھی قسم کی کوئی افغانی کی پاکستان کے اندر کسی طرح سے رہنے کی کوئی دلیل، کوئی جواز کسی بھی قسم کا قبول نہیں ہے۔ اور جو ان کو پناہ دے گا، جو ان کو رکھے گا، جو ان کی سہولت کاری کرے گا، ان کے خلاف بھی ویسی کارروائی ہو رہی ہے جیسی غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیزیں بہت کلیئر ہیں، پلانز بہت کلیئر ہیں، ایجنسیاں، پولیس فورسز، ادارے، اسپیشل برانچ، سب ان غیر قانونی مقیم افغانیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو جہاں جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں۔ جو غیر قانونی یاد رکھیں، پھر بار یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ غیر قانونی مقیم آپ افغانستان جائیں، وہاں سے ویزا حاصل کریں، پاکستان آئیں، ویلکم کریں گے سارے معاملات، لیکن کسی کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے چھپنے کی، رہنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب معاملات کلیئر ہیں، اب چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سختی جو رکھے گا نا اس کے خلاف بھی ویسی کارروائی ہو رہی ہے، پرچے ہو رہے ہیں۔ اب تو اسپیشل برانچ اور خفیہ ایجنسیوں نے پولیس کو باقاعدہ طور پر بتا دیا کہ ہر محلے میں اعلان کر دیں کہ جو کرائے پہ رکھے گا
جو ان کی پشپنائی کرے گا وہ نہیں بچے گا. سہولت کاری کسی بھی قسم کی، دیکھیں کسی نے اگر ان کو پناہ دی پیسوں کے عوض، کسی نے ان کو تعلق داری کے عوض پناہ دی اور وہ غیر قانونی مقیم ہیں، ان کے پاس ویزا نہیں ہے، تو وہ ان کے خلاف بھی، رکھنے والوں کے خلاف بھی جو ہے نا سنگین مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے نا سخت سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. تو اب رعایت نہیں ہے، جس نے رہنا ہے ویزا لے کے آئے، ویزا لے کے پاکستان کے اندر رہے، علاج کروائے، کاروبار کرے، تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی. لیکن باقی اگر کوئی یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اسلام آباد سے جس طرح ہم موجود ہیں یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پشاور موڑ G94 ہے، جس کو کہتے ہیں کہ منی کابل، جی اس کو منی کابل کہتے ہیں، اور وہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے افغانیوں کی ہے، وہاں پر رہتے ہیں. میں نے پرسوں وزٹ کیا اس علاقے کو، اس جگہ کو سارا، تو مجھے وہاں پر صرف اور صرف جو ہے نا ویزا کے ساتھ افغانی جو ہے ملے. ایک سیکٹر G94 جو ہے، ایک سیکٹر G94 اسلام آباد کے آپ کو پتہ ہے مختلف سیکٹرز کے اندر ڈیوائیڈ ہوا ہے، 1 2 3 4. جو 4 ہے وہ پشاور موڑ ہے، اس کو منی کابل کہتے ہیں، اور اس 4 سیکٹر کے اندر G94 کے اندر 130 کے قریب 130 کے لگ بھگ جو ہیں وہ گیسٹ ہاؤسز ہیں. ان گیسٹ ہاؤسز کے اندر وہ ہمیشہ 24 گھنٹے فل رہتے تھے. وہاں پر افغان کی تعداد جو تھی بہت زیادہ تھی. اب وہاں پر صرف اور صرف ویزا کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ویزا کی کاپیاں ساتھ لیتے ہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے، تھانے کو ویریفائی کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو رہائش دی جاتی ہے. تو معاملات اس حد تک کلیئر ہو گئے ہیں، واضح ہو گئے ہیں. اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کرنے کی. اگر کوئی غلطی کرے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اچھا کیسے تونی ایک اور ملک کا جس طرح میں نے ذکر کیا تھا برطانیہ، پاکستان کے فیصلے کو لے کر کے انہوں نے بھی افغان مہاجرین کے انخلاء باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے. دیکھیں پاکستان یا افغانستان یا برطانیہ کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے. ہم بہت سمپل ایک چیز کو جو ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں کہ میں اگر پاکستانی ہوں اور مجھے US یا UK یا کسی بھی اور ملک میں جانا ہے، تو میں اپنی تمام تر قانونی جو دستاویزات ہیں جس سے میرا پاکستانی ہونے کی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، میں پاکستانی ہوں، میری فیملی ٹری یہ ہے، میرے ڈاکومنٹس یہ ہیں، میرا شہر جو جس میں رہائش اختیار کی یہ ہے، میرے گھر کے لوگ اتنے ہیں، تمام تر قانونی دستاویزات میں پیش کروں گا، پھر میں انٹرویو کے لیے جاؤں گا، اور پھر مجھے وہاں کی حکومت یا ایمبیسی جو ہے وہ مجھے ویزا دے گی. ویزا دینے کے بعد میں اس ملک میں ٹریول کر سکوں گا. مطلب کہ پورا میرا بایو ڈیٹا تمام تر ریکارڈ رکھ کے مجھے وہ ٹریول کی اپنے ملک میں اجازت دیتے ہیں. تو یہی سمپل فارمولہ ہے پوری دنیا کے اندر آپ کو ٹریول کرنے کا. اگر آپ یہ تمام تر ڈاکومنٹس، اور یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گردی، یہ جو بم دھماکے، یہ جو ٹیررزم، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی تعداد میں افغان شامل ہیں. 90% وارداتوں کے اندر یہ لوگ شامل ہیں. تو جب ان کا ریکارڈ ہوگا تو پھر یہ کیسے واردات کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی وارداتیں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سب کے پیچھے اور بے کاغذے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر گھومتے ہیں ریفیوجیز کے نام پر اور کارروائیاں کرتے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، سنیچنگ، دہشت گردی، ہر چیز میں ملوث ہیں. تو اب جب ڈاکومنٹڈ چیزیں آئیں گی تو پھر یہی پوری دنیا کا قانون ہے کہ آپ کو ویزا بھی ملے گا. آپ ویزا پاکستان کا لیں، ہم افغانستان کا لیں گے، آپ برطانیہ کا لیں، ہمیں برطانیہ کا لیے جو طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، ہمیں جو ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں وہی آپ بھریں اور اپنا ریکارڈ شو کریں، ویزا لے کے آئیں اور رہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی ملک کسی جگہ کسی کو قبول نہیں کرتا. کیسے تونی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل آپ سے ایک بار پھر گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تونی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.